رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ فرماتی ہیں دخل علیہ رسول اللہ، اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے، اور عام طور پر حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب حضور باہر سے تشریف لاتے سلام فرماتے، اور سلام فرمانے کے بعد کوئی نہ کوئی پاس بیٹھ کر بات کرتے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں علیہ رسول اللہ ثم دخل علیہ رسول اللہ، اس وقت جب رسول اللہ گھر میں تشریف لائے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں سنی، حضور خاموشی سے آئے اور خاموشی سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے بعد وضو کیا، وضو فرمانے کے بعد پھر حضور گھر سے نکل گئے، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے جہاں پر لوگ پہلے سے موجود تھے۔ اب حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہے میں بڑی حیران ہوئی، مجھے تجسس ہوا کہ آج حضور نے مجھ سے بات کوئی نہیں کی، کلام کوئی نہیں کیا، بغیر گفتگو کیے حضور گھر سے نکل گئے ہیں مسجد میں۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حجرہ مبارکہ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کلام سننے لگی۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، حضور نے کیا فرمایا؟ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ، میں نے سنا کہ حضور فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں توجہ سے سنو۔ اب حضور اس وقت جو لوگ موجود تھے انہیں مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں غور سے سنو، فرمایا کہ تم جانتے ہو تم پر اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری عائد کی ہے، تمہاری ڈیوٹی اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول نے فرمایا مروا بالمعروف، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ، بھلائی کی طرف بلاؤ، خیر کی طرف بلاؤ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جہاں برائی ہوتی دیکھو، گناہ ہوتا دیکھو، وہاں پر لوگوں کو روک دو۔ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ من قبلی ان تدعونی، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے، اور جس وقت اللہ کی طرف سے تم ان پر عذاب آئے گا اس وقت تم اللہ کو پکارو گے، جب تم اللہ کو پکارو گے فلا اجیب لکم، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری پکار نہیں سنے گا، تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، پھر تم اللہ سے گڑ گڑا کر سوال کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اس سوال کو پورا نہیں کرے گا، وَتَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ، اور تم اللہ سے مدد مانگو گے اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے اپنی اس فریضہ اور اپنی ذمہ داری کو عائد کرو، نبھاتے رہو۔ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے امتی کے لیے، ہر امتی کے لیے یہ لازم ہے کہ جہاں برائی، بے حیائی، گناہ، خلاف شریعت ہوتا کام دیکھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو ہاتھ کے ساتھ روکے، اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتا، فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ، فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر اپنی زبان سے روکے، اس کو اپنی زبان کے ساتھ نصیحت کرے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر کم از کم اپنے دل کے اندر اس کو برا ضرور جانے، اس گناہ کو گناہ ضرور سمجھے، اس برائی کو برائی ضرور سمجھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایمان کا تیسرا اور آخری درجہ ہے۔ اب ذرا ایمان سے بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کے پہلے درجے پر ہیں، یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کے دوسرے درجے پر ہیں، یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں؟ اگر پہلے نہیں تو کم از کم ہمیں دوسرے درجے پر تو آنا چاہیے، اگر دوسرے بھی نہیں تو کم از کم تیسرے درجے پر تو ہمیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم تیسرے درجے میں بھی نہیں ہیں تو پھر ذرا غور کریں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، ہم کس مقام پر بیٹھے ہیں؟ کیا ہماری دوستیاں، ہمارا لین دین، ہماری مجلسیں، ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں اور ہماری مفارقتیں اور ہماری رقابتیں کیا ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا، جن کی اصلاح کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، جن کو ہاتھ، زبان اور دل میں برا جاننے کا اللہ نے حکم دیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم بنی اسرائیل، اس کو بھی بڑی عزت دی تھی، بڑا مقام دیا تھا۔ جیسے لوگوں نے جب تک یہ کام وہ کرتے رہے، اچھائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے لوگوں کو روکتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی نعمتیں دیتا رہا۔ جب ان لوگوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور امت محمدیہ کو بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو تمہیں بھی مقام ملے گا، عزت ملے گی، اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو تمہیں بھی ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، اس کو بہت ساری کتب حدیث کے اندر
امام دہلوی نے بھی بیان کیا ہے، مسند احمد حنبل کے اندر بھی بیان کیا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتب کے قوم بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا کہ فلاں بستی پر جا کے اس کو الٹ پلٹ دے، اس کو تباہ کر دے۔ باری تعالیٰ اس کے اندر تیرا ایک نیک بندہ رہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اس نیک بندے کو بھی سال کچل دے۔ باری تعالیٰ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو نیک ہے، نیکوکار ہے، نیکیاں کرنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے فرمایا وہ خود تو نیک ہے، خود تو نیکیاں کرتا ہے، لیکن دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، دوسروں کی اچھائی اور دوسروں کی بھلائی کی وہ فکر نہیں کرتا، وہ اپنا فکر کرتا ہے۔ تو مجھے ایسے نیک کی ضرورت نہیں ہے جو حجرے میں بیٹھ کر گوشہ نشین ہو کر اپنی آخرت اور اپنی فکر کرتا ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر نہیں کرتا، اس کو بھی کچھ افسوس۔ تو لہٰذا آج معلوم یہ ہوا کہ 68 KB 68 KB کے اندر نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا کام یا اس کی دعوت دینا یہ فقط قاری عبد المجید صاحب کا کام نہیں، یہ آپ میں سے ہر ایک چھوٹے بڑے نوجوان، بوڑھے کا، پڑھے لکھے نوجوان، جاہل ان پڑھ کا، ہر ایک کا کام ہے، امیر کا، غریب کا، چھوٹے کا، بڑے کا، اچھے کا، برے کا، ہر ایک کا یہ فریضہ اور کام ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو بدی سے، بیکاری سے، نافرمانی سے، گناہ سے، گناہ صغیرہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا اس وقت اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرے، تب جا کر یہ فریضہ جو ہے وہ پورا ہوگا، اور یہ اللہ رب العزت نے اس امت پر لازم قرار دیا ہے۔